رب کی بندگی اگر آپ شروع کر دیں تو دنیا میں موجے موجے، ہر وقت خوش شاد آباد۔ تو دیکھیں اب بندگی کی میں بات کر رہا ہوں کہ بندگی کیا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اپنے لیے، یہ بات یعنی بالکل آپ کو نوٹ کر لینی چاہیے۔ ہماری منزل اللہ ہے، اللہ کے پاس جانا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ بندگی کیا ہے۔ یہ بڑا اہم بات ہے اور سمجھنے کی بھی قابل ہے، اور اس پہ غور بھی کرنا چاہیے، اور یہ سوال کوئی کرتا نہیں ہے لیکن سائل نے کر دیا ہے، اچھا سوال ہے۔ دیکھیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے ایک خاص مقصد کے لیے، یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ ٹھیک ہے اگر کوئی شخص غریب ہے یا پیسے نہیں ہیں، لیکن وہ اس تمام کائنات کو دیکھے، یہ اس کے لیے ہے، یعنی اللہ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ وہ الگ بات ہے، یہ جس حالت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے وہ ایک امتحان ہے، جو بھی ہے۔ کسی سے پیسے لے کے آزماتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو، کسی کو پیسے دے کے آزماتا ہے، وہ آزمائش ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ یہ اتنی مطلب غور کی بات نہیں ہے، غور یہ ہے کہ تم کیا ہو اور تم نے کرنا کیا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ ایک بہت بلند مقام اور مرتبہ دینا چاہتا ہے۔ مختصر بات یہ ہے، دنیا میں اب دیکھیں انسان کی حقیقت کیا ہے، وہ روح ہے، ظاہر نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں، ہم نے تو ظاہر کو انسان سمجھ لیا ہے، اس کا باطن اللہ ہے، باطن میں اللہ ہے، کیونکہ اللہ کی پھونکی ہوئی ایک روح ہے نا۔ اچھا تو اب یہ روح کو دراصل ہوا کیا ہے کہ روح کو ایک مکان ملا ہے تھوڑے دنوں کے لیے، کچھ آلات ملے ہیں، کچھ مہلت ملی ہے۔ اس کا ایک مقصد ہے، مقصد کیا ہے کہ یہ اس امتحان دے دنیا میں اور پاس کرے امتحان، فیل نہ ہو۔ اگر یہ پاس ہو گئی تو اس کو کیا ملے گا؟ رب۔ یہ کہاں لوٹ کے جائے گا؟ رب کے پاس جانا، اسے کہاں ہے؟ رب کے پاس۔ لیکن رب کے پاس سب لوگ جائیں گے، لیکن بہت کثیر تعداد فیل ہوگی دنیا کے امتحان میں، یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، نقصان میں جا رہے انسان۔ تو کثیر تعداد لوگوں کی آج کے مسلمانوں کی یہ فیل ہے، اور انعام کس کو ملے گا؟ جو پاس ہو گئے۔ دیکھیں ایک تنخواہ ہوتی ہے، ایک انعام ہوتا ہے۔ تنخواہ تو ہمیں مل رہی ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو تنخواہ تو ہمیں مل رہی ہے، کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، کس کا کھا رہے ہیں پی رہے ہیں؟ اللہ ہی کے کھا رہے ہیں، اللہ ہی کھلا رہا ہے پلا رہا ہے، سب کچھ اللہ ہی کر رہا ہے۔ کھانا غذا کون ہضم کر رہا ہے؟ ہماری اللہ ہی کر رہا ہے۔ تو یہ تنخواہ ہے بس۔ مثال کے طور پہ آپ کی بکری ہے، آپ نے اسے کھلایا پلایا، اور آپ کی بکری ہے، ذبح کر لیا، بس وہ آپ کے کام آ گئی، اس کے لیے کوئی اجر ہے بکری کے لیے؟ نہیں، وہ تو کام ہی یہی تھا بس۔ انسان کا کام ہے بندگی۔ اگر انسان بندگی کی روش اختیار کر لے تو اس کو انعام بھی ملے گا۔ کیا؟ جنت۔ جنت میں کیا ہے؟ رب کا قرب، رب کی ملاقات، رب کا دیدار، اگر یہ بندگی کرے۔ اور اگر جن لوگوں نے اللہ کی بندگی سے منہ موڑ لیا وہ فیل ہو جائیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ پاس فیل کو ایک ہی جگہ ڈال دیا جائے، پاس ہونے والوں کو ہی مرتبے ملتے ہیں۔ دنیا میں بھی یہی قانون ہے، دنیا میں یہی قانون ہے بھیا۔ یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ہم فیل ہوں یا پاس ہوں جنت میں جائیں گے؟ ہمارا تو ذہن یہ بنا ہوا ہے، نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ بہرحال بندگی ہے، بندگی کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے وہ کام کیا، یعنی امتحان اگر پاس کر لیا
تو آپ کو انعام ملے گا، اور انعام میں آپ کو یہاں سے ملنا شروع ہو جائے گا، شروعات یہاں سے بھی ہو جائیں گی۔ کیوں؟ یہاں دنیا سے۔ کیوں؟ کہ آپ کا دل مطمئن ہوگا اللہ کی یاد سے، دل خوش ہوگا۔ دیکھیں، دو آدمی ہیں، ایک کے پاس 2 ارب روپے ہیں، دو انسان ہیں، اور ایک کے پاس ککھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ پریشان ہے، اس کا دل خوش ہے، تو کون مزے میں ہے؟ یہ کہتے ہیں موجوں میں ہے، موجہ ہی ہے، موجہ۔ رب کی بندگی اگر آپ شروع کر دیں تو دنیا میں موجے موجے ہیں، ہر وقت خوش، شاد، آباد۔ تو دیکھیں، اب بندگی کی میں بات کر رہا ہوں کہ بندگی کیا ہے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اپنے لیے، یہ بات یعنی بالکل آپ کو نوٹ کر لینی چاہیے۔ ہماری منزل اللہ ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، اور اللہ ہی کے پاس ہم اگر کامیاب پاس ہو گئے تو اللہ کے ساتھ ہوں گے۔ یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ پہ پیش کر رہا ہوں۔ اگر پاس ہو گئے امتحان میں تو کہاں ہوں گے؟ اللہ کے پاس ہوں گے۔ ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ تو اچھا، اب دنیا میں ہمارا رب کون ہے؟ اللہ۔ قانون، ہمارے لیے قانون کس نے بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ یہ امتحان، یہ قانون، یہ سب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ امتحان میں کس نے ڈالا ہمیں؟ اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے۔ امتحان کیا ہے؟ امتحان یہ ہے کہ تم زندگی اگر میری مرضی سے گزارو تو تم پاس ہو جاؤ گے، اگر تم میری مرضی کو نظر انداز کر کے جی رہے ہو تو پھر تم فیل ہو جاؤ گے۔ اللہ کی مرضی سے زندگی گزارنا بندگی ہے۔ مختصر بات ہے نا، جو اللہ کی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے وہ در حقیقت رب کی بندگی، اس کا سر جھکا ہوا ہے، یہ بندگی میں مصروف ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے تلاش میں اللہ کی رضاؤں کے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ تو بندگی کیا ہے کہ آپ زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں، یہ بندگی ہے۔ لیکن کوئی بھی اگر، اور آج سب مسلمان اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کی مرضی کی تو کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں ہماری عام طور پہ جو زندگی ہے، ہمارے جو باتیں ہیں، ہمارا جو طرز عمل ہے، جو اخلاق ہیں، بیوی کا شوہر کے ساتھ ہے، یا شوہر کا بیوی کے ساتھ ہے، یا اولاد کے ساتھ ہے، یا یہ دکان کر رہا ہے، یا اس میں مالک ہے یا نوکر ہے، جو بھی ہے، یہ سب اخلاق ہے۔ ہم اپنی مرضی سے یہ سارے کام کر رہے ہیں، یہ سارے کام ہم اپنی مرضی سے کر رہے ہیں۔ ہمارا دوست کون ہوگا؟ جسے ہم چاہیں گے دوست بنانا۔ دوستی کس کے ساتھ کریں گے؟ اپنی مرضی سے کریں گے۔ کس کے ساتھ عناد رکھیں گے، بغض رکھیں گے، نہیں ملیں گے، وہ ہماری مرضی ہے۔ بیوی شوہر سے کیسے بولے گی، وہ اس کی مرضی ہے۔ شوہر بیوی سے کیا سلوک کرے گا، یہ شوہر کی مرضی ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ ساری زندگی اپنی مرضی ہم کرتے رہتے ہیں۔ تو جناب، اگر آپ اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں تو آپ اللہ کے بندے نہیں ہیں، آپ اپنے نفس اور خواہشات کے بندے ہیں۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ زندگی آمد برائے، زندگی بندگی ہے، بندگی کے لیے ہے، لیکن اگر آپ بندگی نہیں کریں گے تو آپ امتحان میں فیل ہو جائیں گے۔ یہ مسئلہ ہے ہمارا۔ تو یعنی مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو چیز ہماری حقیقت سے تعلق رکھتی ہے، ہم اس کے متعلق کوئی بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں، غور کرنا تو دور کی بات ہے۔ یہ تو بس روایتاً ہے، بس قرآن پڑھ لیا، کسی مسجد میں جا کے درس میں بیٹھ گئے۔ آپ دیکھ لیں امام صاحب اکثر قرآن لے کے بیٹھ جاتے ہیں، تو بس چند تبرک کے لیے لوگ بیٹھ جاتے ہیں جو اکثر ریٹائرڈ ہوتے ہیں، اور ہے نا، اکثر ریٹائرڈ ہوتے ہیں، میری طرح چشمے چڑھائے ہوتے ہیں، بس سن رہے ہوتے ہیں۔ بس امام کا کام بیان کرنا ہے، سوچ و فکر کسی نے نہیں کرنی۔
ہماری سوچ و فکر صرف دنیا تک محدود ہے، بس بات ختم۔ آپ دیکھ لیں اپنی سوچوں کو دیکھ لیں، اپنی پریشانیوں کو دیکھ لیں، اپنی امیدوں کو دیکھ لیں، اپنی توقعات کو دیکھ لیں، سب کا تعلق ظاہر سے ہے۔ بات ختم۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم